نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت تھی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، اللہ کا شکر اور فضل اور کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک معتبر مہینہ جس کا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ رحمتوں سے مالا مال ہے، مغفرتوں سے مالا مال ہے، فضیلتوں سے مالا مال ہے، وہ مہینہ جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، وہ مہینہ مجھے اور آپ کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے عنایت فرمایا. ہر قدم پر، ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تیرا احسان عظیم ہے کہ اللہ تو نے یہ مہینہ ہمیں دیا، ورنہ رمضان سے 2 دن پہلے کی بات تھی، رمضان سے 1 دن پہلے کی بات تھی، یا رمضان شروع ہونے کے 1 ہفتہ پہلے کی بات تھی کہ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ جو لوگ افطار کیا کرتے تھے، جو لوگ ہمارے ساتھ نمازوں کو ادا کیا کرتے تھے، جو لوگ ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، آج اللہ نے انہیں منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا. ان کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے، عمل نہیں کیا جا سکتا. لہذا اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ آج کے اس پرآشوب دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس خطرناک دور میں، جہاں افواہوں کا بازار بھی گرم ہو، جہاں وباؤں کا بازار بھی گرم ہو، جہاں انسانیت لرز رہی ہو، ایسے ماحول میں تو نے ہمیں جینے کا موقع دیا اور ایک رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمیں عنایت کیا. تو اس مہینے سے میں اور آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز. اس لیے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ بڑی بہترین چیز میں دیکھوں، کشمیر کی وادیوں کو دیکھوں، کشمیر کے برفیلے پہاڑوں کو دیکھوں، کشمیر کے ہرے بھرے سبزہ زار کو دیکھوں. ایک بہترین منظر کو دیکھنے کے لیے انسان تصور نہیں کرتا
بلکہ طے کرتا ہے سفر کو، اور سفر طے کر کے مال خرچ کر کے وقت کو نکال کر کے اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اس مقام پر پہنچ کر انسان سوچتا ہے اور دیکھتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ ہائے اللہ، کس قدر ہری بھری وادیوں کو تو نے بنایا، بہترین برفیلے پہاڑوں کو بنایا، یہ جھرنوں کو تو نے بنایا، یہ خوبصورت مزاج تو نے زمین پر پیدا کر دیا اللہ، لیکن انسان کو پیسہ خرچ کر کے، وقت کو خرچ کر کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں جا کر کے وہ منظر کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیے عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مجھ سے اور آپ سے یہ کہا کہ تو میرے لیے صرف عمل کر لے جس میں کوئی پیسے کا دخل نہیں ہے، کوئی خرچ کا دخل نہیں ہے۔ مسجد میں آؤ تو وضو خانہ فری ہے، مسجد میں آؤ تو لائٹ فری ہے، مسجد میں آؤ تو ٹھنڈا فین فری ہے، ہر وہ شے تمہارے لیے فری رکھی گئی، اور تم آؤ مسجد میں، میرے لیے سجدے کرو، میرے لیے رکوع کرو، میرے لیے ذکر و اذکار کرو، اپنے آپ کو میرے حوالے تم کر دو، میں تمہارے لیے ایسا مقام تیار کر رکھا ہوں جس کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے، جس کی دیواریں ہم نے مشک اور عنبر سے بنائی ہے، جن کے نیچے دودھ اور شہد کی نہروں کو ہم نے گزار دیا ہے، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوروں کو ہم نے رکھا ہے، موتی جیسے معصوم بچوں کو تمہارے دل بہلانے کے لیے ہم نے رکھا ہے، ایک عمدہ مقام تمہارے لیے بنایا ہے، اس مقام کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ کا نعرہ اللہ نے بلند کیا اور کہا کہ تم میری عبادت کرنا، میرے رسول کی اطاعت کرنا، اور پھر میں تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے عزیزان محترم، اللہ نے جو ساری کائناتوں کا مالک ہے، جس کی ملکیت میں ذرہ برابر کسی کا داخلہ نہیں ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہے، للہ واحد القہار ہے، وہ اس کی بادشاہت زمین اور آسمان بننے سے پہلے تھی، زمین آسمان کے ختم کے بعد بھی رہے گی، انسان کے بننے سے پہلے تھی، انسان کے ختم ہونے کے بعد بھی رہے گی۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ اللہ مجھ سے اور آپ سے وعدہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، میرا رب یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرے لیے آؤ، دو سجدے تم کر لو، دنیا داری کو تم چھوڑو، تجارت اور کاروبار کو چھوڑو، میرے نبی کے طریقے کو اختیار کرو، زبان سے تم جھوٹ نہ بولو، زبان سے ہمیشہ اچھی بات اور سچائی کا جو ہے نا دعویٰ کرتے رہو، نگاہوں کو اپنی غلط جگہوں پر نہ لے جاؤ، اپنے قدموں سے برے مقامات پر نہ لے جاؤ، اپنے ہاتھوں کو بری جو ہے نا عادتوں میں مت ڈالو، اپنے جو ہے نا کردار کرشی کے ذریعے سے اسلام کو بدنام تم نہ کرو، بس دو سجدے تم میرے لیے کر کے آؤ، پھر تمہارے لیے بہترین جنت کو میں نے سنوار کر رکھا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے مجھ سے اور آپ سے وعدہ کر لیا، کیا وہ وعدے کو میں اور آپ سچا مانتے ہیں؟ کیا اس وعدے کی قدر و قیمت میرے پاس ہے؟ کیا اس وعدے کی اہمیت میرے پاس ہے؟ ہرگز نہیں ہے عزیزان محترم۔ ہم نے تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ایک انسان سے وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ کہ اللہ بھی وعدہ کر کے مکر جائے گا، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک انسان جو جھوٹا ہوتا ہے، انسان سے وعدہ کرتا ہے تو وہ انسان اس وعدے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چلو وہی ہو جائے گا، لیکن وہ انسان اسے دھوکہ دے دیتا ہے۔ لیکن قسم ہے رب کعبہ کی عزیزان محترم، وہ خالق کائنات، وہ مالک ارض و سما، وہ اللہ مجھ سے اور آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ بس میرا ڈر، میرا خوف، میرا حکم، میرا نبی کا طریقہ تو لے کر کے آ جا، پھر میں تیرے لیے جنت دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کاش کہ یہ وعدے پر میں اور آپ قائم ہو جاتے، کاش کہ یہ وعدے کی اہمیت میرے پاس رہ جاتی، کاش کہ یہ وعدے کو میں نے اہمیت دی ہوتی تو آج یہ انسانیت بکھری اور بٹی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ اپنے ایک رب کو مانتے ہوئے، اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اس وعدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی جو رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ یہ جو مہینہ مجھے اور آپ کو ملا ہے، گزشتہ جمعہ بھی میں نے اور آپ نے اسی طریقے سے اسی مسجد کے چھت کے نیچے ادا کیا تھا، لیکن اس جمعے کی اہمیت کچھ اور تھی، آج کے جمعے کی اہمیت کچھ اور ہے۔ اسی لیے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان بھی ہم نے ایک عجیب سا رکھا ہے کہ اب سے پہلے، اللہ اکبر، اللہ نے ذہن میں ڈالا
کہ یہ عنوان رکھا جائے, اس پر گفتگو کی جائے. اب سے پہلے اس لیے رکھا گیا عزیزان محترم, اب سے پہلے جو جمعہ ادا کیا گیا تھا اس کی نوعیت کچھ اور تھی, لیکن آج جو جمعہ میں اور آپ ادا کر رہے ہیں اس کی نوعیت کچھ اور ہے اللہ کے پاس. وہ جمعہ سادہ جمعہ کہا جاتا تھا, اس کی بھی اہمیت اپنے جگہ تھی, لیکن آج جو جمعہ میں اور آپ ادا کر رہے ہیں یہ اللہ کا محبوب ترین جمعہ ہے. اس کی ایک ایک ساعت اللہ کو محبوب ہے. یہ عمدہ ترین جمعہ ہے جو مہینوں کے سردار مہینوں رمضان کے مہینے میں جمعہ مجھے اور آپ کو ملا ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیے دوستو. تجارت تو چلتی رہے گی, کاروبار ہوتا رہے گا, لین دین چلتا رہے گا, پیسے کمانا خرچ کرنا ہوتا رہے گا, گھر بنانا بیچنا چلتا رہے گا, کھانا اور پینا چلتا رہے گا. لیکن یاد رکھنا عزیزان محترم, یہ جمعہ اگر مجھ سے اور آپ سے نکل جاتا ہے تو ایک انسان کو 7 دن اور انتظار کرنا پڑے گا کہ ہائے ایک متبرک دن میری زندگی سے نکل گیا. اس جمعے کو میں نے کھیل اور کود کا جمعہ بنا لیا, تجارت اور کاروبار کا جمعہ بنا لیا, میں نے سونے اور جاگنے کا جمعہ بنا لیا, میں نے بحث اور مباحثہ کا جملہ بنا لیا, میں نے گھومنے اور چلنے پھرنے کا جمعہ بنا لیا, لیکن میں نے اس جمعے کو اپنی مغفرت کا جمعہ نہ بنا سکا. اللہ یہی چاہ رہا ہے دوستو, اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون میرے امتحان میں پورا اترتا ہے, کون میرے امتحان کو پورا کرتا ہے, کون میرے سوالات کے جوابات کو پورا کرتا ہے, کون میرے حبیب کی سیرت پر پورا اترتا ہے, کون ہے جو مجھ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے. میں اس کے لیے کامیابیوں کے سارے دروازے کھول دوں. عزیزان محترم, چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک نکتہ بہترین پیش کیا اس رمضان کے متعلق. وہ بھی پڑھو تو صحیح عزیزان محترم قرآن کو, قرآن کا بھی سیکھو تو صحیح, قرآن پر نظر رکھو تو صحیح, قرآن کو سمجھو تو صحیح. آج امت مرحومہ سے, امت مسلمہ سے قرآن کو چھین لیا گیا, مساجد سے دور کرنے کی سازشیں چلنے لگی اور وہ سازشوں کا شکار میں اور آپ ہو رہے ہیں. کسی بازار میں چلے جائیے, عوام آرام سے پھر سکتی ہے. کسی دکان میں کپڑے خریدنے چلے جائیے, آرام سے بیٹھ کر آپ کپڑے خرید سکتے ہیں. کسی ہوٹل میں کھانے کے لیے جائیے, وہ ہوٹل میں بیٹھ کر آرام سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن پریشانی کا ماحول اگر کہیں پیدا کر دیا گیا تو اللہ کے گھروں میں پیدا کر دیا گیا کہ اللہ کے گھروں کو جانا ہے تو یہ پابندیاں تم کو کرنا پڑے گی. یہ کچھ اور نہیں عزیزان محترم, یہ سازش کا ایک بہت بڑا دروازہ میرے اور آپ کے خلاف کھولا جا رہا ہے. رہی صحیح ہماری عبادتوں کو تباہ کرنے کی سازش چل رہی ہے, رہی صحیح ہماری محبت کو ختم کرنے کی سازش چل رہی ہے. یہ سازشوں سے پردہ اٹھانا میرا اور آپ کا کام ہے عزیزان محترم. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے پھر کائنات میں وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جس کے دل میں 2 ڈر ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. ایک ڈر سینے میں ہونا چاہیے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسی مہینے کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جبرائیل امین کو بھیج کر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کا نزول کرتا ہے. اور صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ صحابہ کرام کے چہرے مسکرا اٹھتے ہیں اور صحابہ کرام کے اندر ایک جنونی جذبہ پیدا ہوتا ہے. صحابہ کرام کے اندر ایک طاقت اور جنون پیدا ہوتا ہے, اپنے رب سے محبت کا ولولہ پیدا ہوتا ہے, اپنے نبی کی صحبت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, اسلام سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. کیوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کسی اور طبقے سے نہیں بلکہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے. مشرق اور مغرب کے رہنے والے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے, شمال اور جنوب کے رہنے والے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے, گورے اور کالے مسلمانوں سے رہنے جو دنیا میں رہتے بستے ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اللہ مجھے آواز دے رہا ہے, اللہ آپ کو آواز دے رہا ہے. اللہ یہ شکل الگ ہے کہ کوئی اس آواز کو سنتا ہے اور کوئی اس آواز کو نہیں سنتا ہے. جبکہ کوئی دوست اگر پرانا ہو آواز دے کر کے مجھے پکارتا ہے, میں ٹریفک کا لحاظ نہیں کروں گا, میں لوگوں کا لحاظ نہیں کروں گا اور یہ سوچوں گا کہ میرا قدیم دوست کی آواز آ رہی ہے, میرے کان اس طرف چلے جائیں گے, میں روڈ پر رک کر پلٹ کر ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا کہ ہائے کون ہے جو میرا نام لے کر کے پکارا ہے. لیکن
قربان جائیے رب کائنات پر جس نے 1450 برس سے میرے نام پیغام بھیج کر ہر جگہ پر مجھے آواز دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے آواز؟ رب کائنات آواز دے رہا ہے، خالق کائنات آواز دے رہا ہے۔ کیا گزری ہے ایک نطفے سے پیدا ہونے والے ایک اس کے بندے کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے میرا رب؟ میں نبی کا امتی ہوں، اسی لیے مجھے اہمیت دی جا رہی ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا یا ایھا الذین آمنو، یہ اللہ پکار رہا ہے، یہ اللہ آواز دے رہا ہے۔ کبھی ان کانوں کو اس نعرے کے طرف، اس آواز کے طرف اپنے کانوں کو کبھی لگاؤ تو صحیح، تم اس کان کو لگاؤ تو صحیح کہ اللہ تو مجھے پکار رہا ہے۔ یہود نصارہ کہہ کے نہیں، کافر اور مشرک کہہ کے نہیں، بلکہ تو مجھے پکار رہا بھی ہے تو میرے لقب کے ساتھ پکار رہا ہے کہ اے ایمان والے۔ اللہ اکبر۔ پوری کائنات میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اعزاز سے نوازا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا اللہ نے کہ اے ایمان والو، یہ رمضان کے روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں، فرض، جس طرح سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہوگی رمضان کو فرض کرنے کا؟ ہم نے یہ نکتے کو سمجھا نہیں۔ اللہ نے مجھے آواز دی اور آواز دے کر کے کہا کہ میرے ایمان والے بندے، میں نے تجھ پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات، مالک ارض و سما کہہ رہا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھ پر روزوں کو رمضان کے فرض کیا ہے، اور پچھلی امتوں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے۔ وجوہات کیا ہے تیرے اوپر روزوں کو فرض کرنے کا؟ مقصد کیا ہے کہ تو 11 مہینے تک اپنے آپ کو دنیا میں لگا لیا، 11 مہینے تک تجارت اور کاروبار میں لگا لیا، 11 مہینے تک ہمارے ڈر اور خوف کے سائے تلے تو نے نہیں جیا۔ اب رمضان کے مہینوں کے ذریعے سے میں تیرے اندر لعلکم تتقون، میں تجھ پر اپنا ڈر اور خوف نافذ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تو میرے ڈر اور خوف کے سائے تلے جیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کے ڈر اور خوف کے لیے آتا ہے، رمضان کا مہینہ اللہ سے ڈرنے اور خوف کھانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ ڈر میرے اور آپ کے سینوں میں ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اہمیت دی؟ کہ اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں موجود ہے؟ کہ اللہ کا ڈر ہمارے عملوں میں موجود ہے؟ ڈرتے ہیں تو کرونا وائرس سے ڈرتے ہیں، پولیس کے قانون سے ڈرتے ہیں، دنیا کے 2 کوڑی کی حکومت سے ڈرتے ہیں، دنیا کے بناوٹی عدلیہ سے ڈرتے ہیں۔ ہر چیز کا ڈر تمہارے سینوں میں آ گیا، لیکن اللہ کا ڈر تمہارے سینوں سے نکل گیا۔ تم رمضان کا مہینہ اسی لیے تم کو دیا گیا کہ تاکہ تم پر اللہ کا ڈر اور خوف طاری ہو، تم اللہ کے ڈر کے خوف کے سائے تلے جی کر جنت کو حاصل کر لو۔ کیسا ڈر عزیزان محترم! عام دنوں میں انسان 11 بجے بھی کھاتا ہے، 12 بجے بھی کھاتا ہے، جب بھوک لگی انسان کھاتا ہے، جب پیاس لگی انسان پیتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، ہر وہ شے چلاتا ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے سینوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ جب ہو جائے اس وقت تک تم کھانا اور پینا، اور یاد رکھو جب سورج کی شفق آسمان پر آنے لگے کھانا بند کر دو، اور جب رات کو سورج غروب ہو جائے جب کھانا شروع کر دو۔ کوئی مائیکل لال ایسا نہیں ہوگا، کوئی مفتی ایسا نہیں ہوگا، کوئی جماعت ایسی نہیں ہوگی جو یہ کہہ رہی ہوگی کہ نہیں نہیں بھائی 11 بجے پیاس لگے تو تم پی سکتے ہو۔ کسی نے آج تک نہیں کہا مسلمانوں نے۔ اللہ یہی چاہتا ہے، حرام تو دور کی بات ہے، دن کے 11 بجے تم کو پیاس لگی ہوگی، اب تم پی نہیں سکتے پانی، 2 بجے بھوک لگی ہوگی، پیٹ میں آگ جل رہی ہے، پیٹ جلن سے اگ رہا ہے، پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود تم کچھ کھا نہیں سکتے۔ کس چیز نے تمہیں روکا بھائی؟ گھر میں کھانا موجود ہے، گھر میں روٹی موجود ہے، گھر میں آٹا موجود ہے، گھر میں پکانے والی عورتیں موجود ہیں، ہر وہ شے گھر میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمت نہیں بڑھتی کسی کی بھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب میں کھا نہیں سکتا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا، جب تک کہ میں اپنے پیٹ میں ایک چلو پانی
پانی نہیں اتار سکتا، ایک لقمہ میں نہیں کھا سکتا، یہ ڈر اللہ پیدا کر رہا ہے، یہی ڈر کے سائے تلے جینے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ لیکن بد نصیبی مسلمانوں کی کیا رہ گئی کہ رمضان کے مہینے کو ہم نے کھانے اور پینے کا مہینہ بنا لیا، قوالیاں سننے کا مہینہ بنا لیا، ٹیلر کے پاس کپڑے بنانے کا مہینہ بنا لیا، کپڑے سینے سلانے کا مہینہ بنا لیا، جوتے چپل خریدنے کا مہینہ بنا لیا، رات بھر آواروں کی طرح جاگنے کا مہینہ بنا لیا، دعوتیں کرنے کا مہینہ بنا لیا، تجارت کرنے کا مہینہ بنا لیا، بڑے بڑے شو روم تیار کرنے کا مہینہ بنا لیا۔ کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اب میں اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر زندگی کو اپنی اجرن نہیں بناؤں گا، بلکہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار کر جنتی بنوں گا، اللہ کا ڈر اور خوف کے سائے تلے اپنی زندگی میں گزاروں گا۔ کون کر رہا ہے بھائی؟ کون کر رہا ہے کوئی بتا سکتے ہو؟ اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ اس سرزمین پر چن رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، ان کے دلوں سے اللہ یہ دنیا کی محبت کو ختم کر دیا، تجارت کو ختم کر دیا، لین دین کو ختم کر دیا۔ وہ بندے کے ذہن کے اندر صرف ایک ہی بات رہتی ہے کہ اللہ یہ مہینہ تو نے عنایت کیا ہے، اس کے ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر منٹ میں تیری عبادت کر کے تجھ کو راضی کر لوں گا۔ یہ ہے اصل مقصد رمضان کا۔ لیکن ہم نے کچھ اور اس مقصد کو بنا لیا، ہم نے کچھ اور مقصد کے تحت زندگی گزارنی شروع کر دی، اسی لیے کہ اللہ پر اعتماد اور اعتبار ختم ہو گیا۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں تو جی رہا ہوں، میں کما رہا ہوں تو بیوی بچے پل رہے ہیں، میں کما رہا ہوں تو میرے بچے کو تعلیم مل رہی ہے، میں کما رہا ہوں تو کپڑے مل رہے ہیں، میں کما رہا ہوں تو 3 ٹائم کی روٹی کھا رہا ہوں۔ یہ انسان کے ذہن کے اندر جب شیطان نے یہ سوال بٹھا دیا تو یہ اچھا خاصا بندہ، یہ اچھا خاصا امتی اپنے رب سے دور ہو گیا، نبی کے احکامات سے دور ہو گیا، اس لیے کہ اللہ پر سے اعتماد ختم ہو گیا، اللہ پر سے اعتبار ختم ہو گیا۔ تبھی تو میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں تو ہو رہا ہے، میں چلا رہا ہوں تو چل رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا تو میں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، اس واقعے پر بھی ذرا ذہن لڑاؤ، اس بات کو بھی سمجھو کہ بنی اسرائیل کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، سنگلاخ پہاڑیاں ہیں، پہاڑیاں پتھر کا میدان ہے، راستہ طے کرتے کرتے جا رہے ہیں، اچانک موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، کنہارنے کی آواز آئی۔ کوئی بندہ تکلیف میں کنہارتا ہے، اپنے منہ سے آواز نکالتا ہے، وہ آواز جب موسیٰ علیہ السلام کو آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام چوکنے ہوتے ہیں، اس آواز کو تلاش کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر ایک گوشت کا لوتھڑا پڑا ہوا ہے جس کو ایک سر لگا ہوا ہے جیسا میرا اور آپ کا ہے، اور وہ لوتھڑے کو ہاتھ پیر تو ہے نہیں لیکن صرف سر لگا ہوا ہے، اور وہ لوتھڑا پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے برس سے پڑا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف نگاہ اس لوتھڑے کی اٹھی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ اٹھا کہ اے وہ شخص، میں تجھے جانتا تو نہیں لیکن تو مجھے 1-2 چلو پانی پلا دے، بہت بڑی پیاس لگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ بندہ کب سے پڑا ہوا ہے، لہذا اس کی پیاس کو میں بجھا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام لامے بڑے قدموں کو ڈال کر پانی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، پانی کے کنویں کے قریب پہنچتے ہیں، پانی کو جمع کرتے ہیں، لے کر واپس آتے ہیں۔ آنے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر اسی گوی میں سے نکل رہا ہے جہاں وہ انسان کا لوتھڑا پڑا ہوا تھا، وہ شیر کے منہ کو خون لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے موسیٰ کو منظر بتا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی آگے بڑھے۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ سارے کا سارے لوتھڑے کو شیر کھا چکا ہے، کچھ گوشت کا حصہ بچا ہوا ہے جس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے طرف مخاطب ہوئے موسیٰ علیہ السلام
सलाम। कहा कि अल्लाह ये क्या मंजर बता दिया, एक अल्लाह का तेरा बंदा न जाने कब से पड़ा हुआ था, मुझसे पानी मांगा और मैं पानी लाने तक उसका हशर ये हो गया। अल्लाह ने जवाब दिया, इसको जहन नशीन करना अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह क्या है समझ में आएगा, अल्लाह रिस्क कैसे देता है समझ में आएगा, अल्लाह पर एतबार और यकीन आ जाएगा, अल्लाह से मोहब्बत आ जाएगी। अल्लाह ने कहा मूसा अब से नहीं कई बरसों से हमने इस लोथड़े को खिलाया भी और पिलाया भी, उसको हयात भी दी, जिंदा भी रखा, लेकिन अब जब तू इसके सामने आ गया तो हमसे इल्तिजा करने के बजाय वो तुझसे इल्तिजा कर बैठा। हमसे मांगना चाहिए था उसे, लेकिन जब तू सामने आया तो तेरे से मांग लिया। लिहाजा हमारे होते हुए, हमारे रहते हुए कोई बंदा किसी और से अगर मांगता है तो उसका हशर हम यही करके रख देते हैं। अल्लाहु अकबर। रिस्क का देना अल्लाह के हाथ में है अज़ीज़ान मोहतरम। यकीन बना लीजिए इसे, यकीन कर लीजिए इसे, अल्लाह छप्पर फाड़ कर देने वाला है, अल्लाह छप्पर फाड़ कर देने वाला है। अरे जरा गौर करो तो सही, वो 70 सहाबाए किराम थे असहाबे सुफ़ा पर, जो सुफ़ा का जो चबूतरा आज भी मस्जिद नबवी के अंदर बना हुआ है, 70 से ज्यादा सहाबाए किराम उस पर पनाह लिए हुए हैं, जिनका कोई मदीने में नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के, तीसरा उनका कोई नहीं था। लेकिन अल्लाह उन 70 के 70 लोगों को ग़िज़ा खिला खिला कर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी परवरिश कर रहा था। कौन रब है जो देने वाला है। आज मेरा और आपका यकीन खत्म हो गया। रमजान आया तो मैंने समझा कि गुज़िश्ता में लॉकडाउन था, तिजारत को नुकसान हुआ था, माल खराब हुआ था, अब उसकी तिजारत करके भाप है पूरी की पूरी भर्ती कर लूंगा। कोई कह रहा है कि नहीं भैया मौका है कमा लो, कब लॉकडाउन हो जाएगा नहीं मालूम, फिर नुकसान होने पर आ जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। यकीन बनाओ रब से, रोजा रखो रब के लिए, इबादत करो रब के लिए, जिक्र करो रब का, सजदा करो रब के लिए, फिर देखना अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू मेरे और आपके नाम ऐसे ऐसे इनामात करेगा जिसका गुमान भी नहीं हो सकता। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमजान के महीने में हर मुसलमान मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। मैं समझता हूं कम अक्ली की बुनियाद पर मेरा रिस्क तो कम हो रहा है। 3 टाइम पहले खाता था, बीच में भी और कुछ खाता था, लेकिन अब तो 2 टाइम खाने की बारी आ गई, फिर ये रिस्क बढ़ाने वाली बात कहां से हो गई। जरा तदब्बुर करो, गौर और फिक्र करो। इफ्तार के वक्त तुम बैठे हुए हो, सामने तुम्हारे ग़िज़ाएं रखी हुई है, तुम आम दिनों के अंदर या मौज खा सकते हो 1 फल, या सेब खा सकते हो 1 फल, या सफोदा खा सकते हो 1 फल, लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने इफ्तार से पहले तुम्हारे सामने ऐसे लवाजिमात को लाके रख देता है, ऐसे लवाजिमात तुम्हारे पास आ जाते हैं कि एक ही वक्त में तुम 5-5, 6-6, 8-8 ग़िज़ाओं को तुम इस्तेमाल करते हो। अल्लाह ने तुम्हारे रिस्क को बढ़ा दिया। यकीन दिला रहा है मेरा रब, मैं जो कहता हूं करके गुजरता हूं। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे नबी के उम्मती, बशर्ते कि तुम 1 कदम मेरे आगे चल के तो आजा, मैं तेरे तरफ 10 कदम बढ़ा करके आ जाऊंगा। ये रब कह रहा है। अजीजान मोहतरम, रमजान का महीना अब आ गया है। अब से पहले मैं कुरान पढ़ा करता था, अब से पहले मैं जुमेरात को भी कुरान पढ़ता था, जुमे को भी मैं कुरान पढ़ता था, हर दिन रात में कुरान पढ़ता था, लेकिन मेरे रब ने मेरे नाम बेहतरीन पैगाम दिया। अब से पहले जो कुरान पढ़ता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कोई बंदा अलिफ लाम मीम कहता है, 3 अल्फाज आम दिनों में इख्तियार करता है, तो अल्लाह उसे 10 नेकियां देते हैं। गोया के 30 नेकियां उसके खाते में रमजान से पहले शाबान के महीने में मिलती थी। लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पैगाम दिल नशीं दे करके कहा कि जब तुम्हारा कोई उम्मती, मेरा बंदा, जब कुरान खोलता है रमजान के महीने में, अब से पहले उसने अलिफ लाम मीम कहा था, 30 नेकियां हम देते थे। अब वो बंदा रमजान में कुरान खोला है, अलिफ लाम मीम पढ़ रहा है। अब हमारी है जो है हमारी रहमत को भी गैरत आती है कि अब हम रमजान के महीने में मेरा नबी का उम्मती जब अलिफ लाम मीम कहता है तो मैं उसे 300 नेकियां दूंगा। अल्लाहु अकबर। कौन दे सकता
सकता है इतना बेनिफिट अजीजान मोहतरम, कौन दे सकता है इतना फायदा अजीजान मोहतरम, कौन दे सकता है इतना बड़ा चढ़ाकर? मेरा रब है खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा, जो बड़ा चढ़ाकर देने का वादा कर रहा है। तुमको लालच दे रहा है अल्लाह कि तुम आगे तो बढ़ जाओ, तुम अलिफ लाम मीम ही कह लो, तुम्हें 300 नेकियां दिए बगैर चैन से मैं नहीं रह सकता। और मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब से पहले अगर तुम 1 दीनार अगर खर्च करते थे या 1 रुपया अगर तुम खर्च करते थे, तो अब से पहले शाबान के महीने में तुम्हारे लिए 1 रुपया लिखा जाता था। लेकिन अब जब तुम रमजान के महीने में 1 रुपया अगर खर्च करोगे तो अल्लाह उसे 10 का हिसाब बढ़ा करके देगा। जरा गौर करो अजीजान मोहतरम कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू रमजान के महीने में रहमतों की बारिश ऐसी कर देता है, मगफिरतों की बारिश ऐसी कर देता है, फजीलतों की बारिश ऐसे कर देता है कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू हर शय को बड़ा चढ़ा कर देना चाहता है। जिक्र तुम करो, आम दिनों में तुम जिक्र करते हो, तुम्हें 1% का फायदा होता था, लेकिन अब तुम जिक्र करो 10 गुना बढ़ाकर तुम्हारे जिक्र को लिखा जाएगा। इससे पहले तुम एक फकीर या गरीब को खाना खिलाते थे, अल्लाह 1 ही का लिखता था, लेकिन रमजान का महीना आते ही 10 लोगों के खाने का जो है ना सवाब तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। गर्ज कहने का मकसद ये अजीजान मोहतरम कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू इस रमजान की फजीलत और बरकत के जरिए से मेरे और आपके नामे आमाल को जो 11 महीने तक पीछे रह गए थे, मैंने 11 महीने तक नहीं किया था, जो 11 महीने तक छूट गए थे, अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे और मेरे नबी के उम्मतियों के आमाल को 11 महीने के वजन के बराबर मैं भर दूं। लेकिन कहां है फिक्र, कहां है? 4 दिन 5 दिन तक मस्जिदें तरावी में भरी भरी नजर आएंगी, 6वें 8वें दिन तक मस्जिदों से पब्लिक खत्म होती रहेगी, और आगे वक्त बढ़ेगा तो मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं वही ठहरे रहेंगे। आखिरी जब महीना शुरू होगा मस्जिदें वीरान हो जाएंगी और बाजार भर जाएंगे। हर जगह देख लीजिए आप, मैं और आप अल्लाह को नाराज करने का पूरा तरीका इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह को नाराज भी करोगे, अल्लाह के हकामात को तोड़ोगे, नबी की सीरत को बदनाम करोगे, नबी के हकामात को अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पैरों तले रौंद भी दोगे, और परेशानी आई तो उसी रब के सामने हाथ पसार कर कहोगे कि अल्लाह मेरी भी सुन ले। अल्लाह ने अब से पहले तुमसे कहा, तुम्हारे मांगने से पहले कहा कि मेरे बंदे मेरी इताअत कर, मेरे नबी की इताअत कर, मेरी इताअत में लग जा, मेरे रसूल की इत्तिबा में लग जा, ताकि मैं तुम पर रहम करूं। आज रहम का दरवाजा मैंने और आपने अपनी बदआमालियों की बुनियाद पर बंद कर लिया है। वो रब को मुझे और आपको राजी करना है, वो रब को राजी करना है मुझे और आपको, जो मुझसे आपसे रूठा रूठा हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा था कि वबा अगर कोई दुनिया में आती है, ताउन भी आया था, प्लेग भी आया था, इस किस्म की बीमारियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आई थी, लेकिन मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो वबा आती है वो वबा 40 या 50 दिन में खत्म भी हो जाती है। ये 2-2 साल चलने वाली कोई वबा है नहीं दुनिया के अंदर। मानो बात को, क्यों नहीं मानते? अल्लाह के नबी ने कहा है, तुम जवाब देने के काबिल नहीं रहे, तुमको नाकारा और निकम्मा बना दिया गया, बुज़दिल बना दिया गया तुमको। अपनी ताकत का मुजाहरा करो तुम, वो अल्फाज बिखेरो मुआशरे के अंदर जो आसमान से वही के जरिए से नाजिल किए गए हैं। रमजान का महीना है, कुरान से लौ लगा लो। मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि जब रमजान का महीना शुरू हो जाता तो मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को पसार देते ऐसे। मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल हुआ, उम्मत की मां, हाथों को पसार देने से मुराद क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को खोल देते थे, क्या मकसद है? मेरी और आपकी मां ने कहा कि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान का महीना शुरू हो जाता तो रमजान से पहले एक हाथ से सदका किया करते थे, अब दोनों हाथों से सदका किया करते हैं। खोल देते अपने दरवाजों को मिस्किनों के लिए, गरीबों के लिए, भूखों के लिए, परेशान लोगों के लिए। लेकिन कहां है आज? तो मामला मेरा यह है कि बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जिनकी शिकायतें आती है, क्या कहूं,
کہ گزشتہ رمضان تو کپڑے نہیں بنائے تھے بچوں کو، بیوی کو، مجھ کو، ماں باپ کو، کیا یہ رمضان میں کپڑے بنا لینا؟ ارے حول مغفرت کی فکر کر، کپڑوں کی فکر کیوں کر رہا با؟ مغفرت ہوتی یا نہیں ہوتی وہ تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کو. جو رکھے ہوئے الماری میں بھرے ہوئے کپڑے وہ پہن کے عید کر لینا. بنانے کا ارادہ اگر ہے تو غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی مدد کرو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرو. یہ چوراہوں پر جو مانگنے والے ہیں نا، ان کی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 کے اندر واضح کر کے بتایا، کہا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شرم کے مارے مانگتے نہیں ہیں، نکلتے نہیں، ہاتھ نہیں بسارتے. تم ان کے چہروں کو دیکھ کر بھانپ لو کہ کتنے جو ہے نا ضرورت مند ہیں یہ لوگ. ان تک پہنچو، ان کی مدد کرو. بہت ہیں ایسے مڈل کلاس لوگ جس کو کہا جاتا ہے، جو ہاتھ پسار کر مانگتے نہیں، زبان سے سوال کرتے نہیں آپ سے، لیکن چہروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ضرورت تو ہے کچھ. یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے عزیزان محترم، اب سے پہلے جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے 10 گنا بڑھا کر اللہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے. مغفرت دینے کا اللہ وعدہ کر رہا ہے، جہنم سے بچانے کا وعدہ اللہ کر رہا ہے، جنت دینے کا وعدہ اللہ کر رہا ہے. کیا ہو گیا ہے مجھے اور آپ کو؟ میرا رب مجھ سے وعدے پہ وعدے کر رہا ہے، لیکن میں اس کے ایک وعدے پر بھی کھرا نہیں اتر رہا ہوں. میں اس کے ایک وعدے کو بھی یقین کے ساتھ اپنے عمل میں لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. کیا ہو گیا آخر؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہاں بھائی تم بولتے رہو، ہم اپنا کرتے رہتے. اسی لیے کہ کسی ظالم نے ہمارے کانوں میں ایک سوالیہ نشان یہ ڈال دیا کہ سب کچھ کر لو دنیا میں، ایک ادا پسند آئی تو کافی ہے. پتہ نہیں کون سی ادا ہے، آج تک کوئی ظالم بتایا نہیں. کسی مفتی نے فتویٰ نہیں دیا کہ وہ ادا ہے بھئی یہ کر لو اس سے جنت مل جائے گی، تمہیں نہیں کہا. بس ایک فضا میں ایک جملہ آ گیا، ہم نے اس جملے کو لے لیا اور اپنے آپ کو بنا لیا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کی ایک ایک ساعت بڑی قیمتی ہے، یاد رکھو بہت قیمتی ہے. یہ نکل جائے گا مہینہ نا تو 11 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. اور 11 مہینے میں کس کی زندگی باقی ہے، کس کی زندگی جو ہے نا ہو جانی ہے، کس کو موت آنی ہے، کس کو زندگی دینی ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہاتھ میں ہے. اس موت کے آنے سے پہلے اس ایڑیاں رگڑ کر پنجڑی سے پنجڑی مل جانے سے پہلے، وہ آنکھوں کے پترا جانے سے پہلے، وہ گلے میں خشک کانٹے آنے سے پہلے میں اور آپ اپنے رب کو راضی کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، تاکہ موت آسانی ہو جائے میری اور آپ کی، موت آسان ہو جائے. کدھر جا رہی ہے زندگی دوست؟ کیوں آخر؟ انہیں ہاتھوں سے میں نے کئی جنازوں کو دفنا دیا، لیکن میں نے تصور چھوڑ دیا کہ کل مجھے بھی یہاں آنا ہے. یہ تصور جب ختم ہو گیا تو یہ سارے حرکات و سکنات ہمارے درمیان میں آ گئے کہ بلڈنگ پر بلڈنگ بناؤں گا، گاڑی پر گاڑی خریدوں گا، بینک بیلنس پر بینک بیلنس بناؤں گا، اچھی زندگی جیوں گا، اچھا مال کماؤں گا، اچھا بینک بیلنس رکھوں گا. اس لیے کہ دفن ہونے کا خیال میرے اور آپ کے ذہن سے ختم ہو گیا. اگر تصور رہا کہ ہائے مال چھوڑ کر مروں گا تو بیوی بچوں میں جنگ ہو جائے گی، بیٹے اولاد بیٹیاں اسی مال کو لینے کے لیے ایک دوسرے کے قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے. یہ اگر تصور اگر آ گیا کہ مال اگر چھوڑ کر مروں گا تو فساد وپا ہوگا، جس سے میری خبر میں بڑی مجھے تکلیف دی جائے گی اور میدان حشر میں ذلت خواری میرے مقدر میں بن جائے گی، لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ سب کچھ لٹا کے خالی ہاتھ رب کے دربار میں چلے جاؤ. بہترین اعمال کا جو ہے نا ٹوکرا اپنے ساتھ میں لو، بہترین اعمال کی پوٹلی لے جاؤ. وہ بہترین اعمال کل اللہ کی بارگاہ میں اگر کھلے تو اللہ خوش ہو کر کہے کہ ہائے میرا بندہ تو میری مرضی کے مطابق جیا، میرے نبی کی مرضی کے مطابق مرا، اب اس کے لیے جنت مقرر کر دی جائے گی. یہ ہونا ہے مجھے اور آپ کو. لیکن یہ دنیا کی محبت کم ہو تب نہ، یہ دنیا کی محبت کم کریں تب نہ، اللہ کا ڈر اور خوف اپنی زندگیوں میں آئے تب نہ، اپنی سوچ و وچار میں جنت کی خوشبو آئے تب نہ، اپنے خیالوں کے اندر جہنم کا ڈر آئے تب نہ. ہوگا. اللہ چاہتا ہے
کہ میرے بندے جو پلٹ کر آ جاتے ہیں میری طرف، جو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ میں ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اب توبہ کر کے بندہ میری جو ہے بارگاہ میں آ چکا ہے، میرے قانون کے تحت آ چکا ہے، اب میں پچھلے جو بھی اس نے گناہ کیے ہیں اسے معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر کے اسے جنت کا مستحق بنا دوں گا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے نا، آؤ اس رمضان میں اور آپ اپنے رب کو راضی کریں انشاءاللہ، اس روٹھے رب کو منانے انشاءاللہ۔ سحر سے اگر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اگر میں اور آپ اٹھ جاتے ہیں اور پھر میرا رب پہلے آسمان پر آ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیفیت ہے میرے بندوں کی، کون ہے جو رات بھر جاگ جاگ کر فضول کی باتوں میں رہ کر، کھیل کود میں رہ کر، کھانے پینے میں رہ کر ابھی سونے کی تیاری کر رہا ہے، یا رب یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون ہے جو آخری پہر میں اٹھا ہوا ہے، سحر کے لیے اٹھا ہوا ہے، مرضی ہو یا نہ ہو کھانا ضروری ہے، میرے نبی نے بتا دیا ہے اب کھانے کے لیے اٹھا ہے، اس کے کھانے میں برکت دے دوں گا۔ پھر رب چاہتا ہے کہ وہ بندہ جو اٹھا ہے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے کمزور ہاتھوں کو، اپنی جھوٹی زبان کو میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، کمزور ہاتھوں کو میری طرف اٹھا کر اپنی غلطیوں کی تلافی کرتا ہے، اپنی مجبوریوں کو رکھتا ہے، اپنی بیماریوں کو دور کرنے کی بات کرتا ہے، اپنے پریشانیوں کا حل چاہتا ہے، جنت یہ چاہتا ہے، جہنم سے یہ بچنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ بندہ جب دعا مانگتا ہے سحر سے 15-20 منٹ پہلے، وہ بندے کی دعا کو اللہ رائگا نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے آقا کہتے ہیں کہ جب بندہ جب دعا مانگتا ہے اور اس کے ہاتھ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ فرشتوں میں کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رکھنا اس بات کے لیے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، جاؤ اس کی تمام کی تمام ضرورتوں کو میں نے پورا کر دیا ہے۔ ہوگا، یقین کر لو ہوگا انشاءاللہ۔ میرا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر رمضان گزارنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ اب تک کے غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، ہم نسیان سے ہیں میرے اللہ، انسان ہیں، غلطیاں کرنا ہماری فطرت میں ہے، لیکن غفور الرحیم تو مغفرت کرنے والا ہے میرے اللہ۔ ہم نبی کے امتی ہیں اللہ، اس نبی کی محبت کی لاج رکھ لے میرے پاک پروردگار، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، جو بھٹکے ہوئے انہیں راہ راست پر لا دے میرے اللہ، صحیح اسلام کی پہچان ہمیں کرا دے میرے پاک پروردگار، جو بیمار حال ہیں میرے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے پاک پروردگار، جو ہسپتالوں کے اندر وینٹیلیٹر پہ ہیں اللہ، جن کے عزیز و اقارب باہر پریشان ہیں اللہ انہیں صحت یاب کر کے ان کے گھروں میں ہنسی خوشی سے واپس کر دے میرے پاک پروردگار، جتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں میرے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے میرے غفور رحیم، ان کی مغفرت فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما میرے پاک پروردگار، جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ان کو قرآن سکھا دے میرے اللہ، جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے وہ دوسروں تک پہنچانے والے بنا دے میرے پاک پروردگار، ایک دوسرے کے دلوں کو ہمارے لیے ہمارے دلوں کو نرم کر دے میرے پاک پروردگار، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنا دے میرے اللہ۔ یا اللہ اذان کی آواز سنتے ہیں مسجدوں کو بھرنے والے بنا دے میرے اللہ۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے اللہ۔ یا اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے اللہ، ورمٹ کرمٹ انہیں چین و سکون عطا فرما اللہ۔ یا اللہ جو لڑکیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے لیے نیک اور صالح شوہروں کا انتظام فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں یا اللہ ان کی گود کو اولاد کی خوشیوں سے بھر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا رمضان بنا دے، اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا رمضان بنا دے، اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا رمضان بنا دے۔ اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔